بسم الله الرحمن الرحيم كان لكم آية في قرآن کی صدا تھی کوئی تانا نہیں تھا، قرآن کی صدا تھی کوئی تانا نہیں تھا، سچ کی طرف بلاوا تھا فسانہ نہیں تھا۔ اگر آپ نے بھی سوشل میڈیا پر یہ دعویٰ سنا ہے کہ ایران نے سعودی عرب کے پرتینیدھی منڈل کے سامنے قرآن کی ایک خاص آیت صرف انہیں اپمانت کرنے کے لیے پڑھائی تھی، تو اس دعوے کا دوسرا پہلو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ جس آیت کو دنیا نے طنز سمجھا، یہ وہ دراصل ایک نصیحت تھی۔ ایران کے پورو سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کے انتم وداعی سماروہ کی تصویریں پوری دنیا نے دیکھی۔ تہران کی سڑکوں پر لاکھوں لوگوں کا جو سیلاب امڑ پڑا تھا، دنیا بھر سے راجنیتک اور دھارمک نیتاؤں نے پہنچ کر انہیں شردھانجلی دی۔ اس راج کے انتم وداعی سماروہ میں ایشیا، افریقہ، یورپ اور لیٹن امریکہ سہت تیسری دنیا یعنی گلوبل ساؤتھ سے تقریباً 100 سے ادھک دیشوں کے پرتینیدھی منڈلوں نے حصہ لیا۔ تہران کے گرینڈ مصلی مسجد میں پہنچے ودیشی مہمانوں کے سواگت اور شردھانجلی کارکرم کے دوران دھارمک انوشٹھانوں کا بھی وشیش آیوجن کیا گیا تھا۔ سماروہ کے دوران وبھن پرتینیدھی منڈلوں کے لیے الگ الگ قرآن کی آیتوں کا پاٹھ کیا گیا۔ ایرانی دھارمک ودوانوں نے ان آیتوں کو صبر، انصاف، ایکتا، مانو اور اتیاچار کے خلاف ڈٹے رہنے کے سندیش سے جوڑا تھا۔ لیکن اس پورے کارکرم میں ایک ایسا لمحہ بھی آیا جس نے پوری مسلم دنیا میں بحث چھیڑ دی ہے۔ جب سعودی عرب کا پرتینیدھی منڈل، جس کی اگوائی ڈپٹی ودیش منتری ولید الخریزی کر رہے تھے، خامنئی کے تابوت کے سامنے شردھانجلی دینے پہنچے، تبھی لاؤڈ اسپیکر پر قرآن کی ایک ایسی آیت پڑھی گئی جس میں بدر کی لڑائی کا ذکر تھا۔ آپ خود سن لیجئے کہ وہ آیت کیا تھی۔ الرحمن الرحیم۔ سعودی ڈیلیگیٹس جب رہبر معظم کے جنازے پر پہنچے تو کون سی آیت پڑھی گئی؟ کیا خوبصورت آیت کا سلیکشن ہے، واقعاً سلام ہے جس نے اس آیت کو سلیکٹ کیا۔ یہ آیت جنگ بدر کے بعد کی آیت ہے، یعنی 2 فوجیں تھیں جنہوں نے لڑائی کی، اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں اللہ کی۔ ایک فوج جو تھی وہ کافر تھی، یعنی اللہ کے مخالف لڑنے آئی تھی، اور دوسری وہ تھی جو فی سبیل اللہ لڑ رہی تھی، یعنی اللہ کے لیے لڑ رہی تھی۔ 2 فوجوں کا ذکر ہے، ایک اللہ کے لیے اور ایک اللہ کے مقابلے میں۔ جو خدا چاہتا تھا تو دشمن کو جو کم فوج والے ہیں وہ 2 برابر دکھ رہے تھے، خدا نے اس کی نصرت کی جسے خدا چاہتا تھا۔ آخر میں جنگ بدر میں کم تھے لیکن جیت گئے۔ آج کیا لیسن ہے؟ اس کے آگے جا کے خدا کہتا ہے اس میں لیسنز ہیں ان کے لیے جن کے پاس آنکھیں ہیں، یعنی اہل بصیرت ہیں۔ خدا کہنا چاہ رہا ہے کہ اگر تم یہ سب دیکھنے کے بعد بھی نہیں سیکھو گے تو تمہاری آنکھوں کا کوئی فائدہ نہیں، تم اندھے ہو۔ یہ قرآن کی آیت کا سلیکشن ہے۔ آپ ابھی اس کو امریکہ، ایران، اسرائیل کی جنگ اور مسلمانوں کے رول سب اس آیت کے اندر آپ سمیٹ لیں گے۔ اب اس آیت کے پڑھے جانے کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا پر یہ دعویٰ پھیل گیا کہ ایران نے یہ آیت سعودی عرب کو نیچا دکھانے اور اسے کافروں کے ساتھ کھڑا بتانے کے لیے پڑھوائی ہے۔ لیکن کیا سچ مچ ایسا ہی تھا؟ تو جواب ہے نہیں۔ اگر اس پورے گھٹنا کرم کو ایران کی وچاردھارا اور اس کے لمبے سمے سے دیے جا رہے بیانوں کے سندرب میں دیکھا جائے تو ایک دوسرا نظریہ بھی سامنے آتا ہے۔ ایران برسوں سے یہ کہتا رہا ہے کہ پوری مسلم امت کو ایک ہونا چاہیے۔ اس کے نیتاؤں کا یہ بھی کہنا ہے کہ مسلمانوں کو ان طاقتوں کے ساتھ نہیں دینا چاہیے جنہیں وہ اسلام کا دشمن مانتے ہیں۔ ایسے میں کئی جانکاروں کا ماننا ہے کہ سعودی پرتینیدھی منڈل کے سامنے اس آیت کا پاٹھ اپمان کے لیے نہیں بلکہ ایک دھارمک اور ویچارک سندیش دینے کے لیے کیا گیا تھا۔ یعنی سندیش یہ کہ تم بھی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے ہو، تم بھی قرآن کو مانتے ہو، اس لیے قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر چلو، مسلمانوں کی ایکتا کا ساتھ دو، نیائے کا ساتھ دو، ان طاقتوں کا سہارا مت بنو جنہیں ہم اسلام ورودھی مانتے ہیں۔
दूसरे शब्दों में कहें तो ईरान शायद सऊदी अरब से ये कहना चाहता था कि दरवाजा आज भी खुला है, अगर तुम चाहो तो मुस्लिम एकता के उस रास्ते पर लौट सकते हो जिसे ईरान सही मानता है। यही वजह है कि कुछ विश्लेषकों का कहना है कि ये आयत किसी की बेइज्जती के लिए नहीं बल्कि एक दावत, एक नसीहत और एक वैचारिक संदेश थी जिसे कोई बड़ा भाई अपने छोटे भाई से कह रहा हो कि अभी भी वक्त है, सही रास्ता चुन लो। यहाँ ये भी देखना होगा कि सऊदी ने कभी भी ईरान के खिलाफ जो बयानबाजी है वो तर्क बयानबाजी नहीं की। ईरान की जंग जो है वो अमेरिका इजराइल से है, ना कि सऊदी से, और सऊदी का अमेरिका की तरफ झुकना मजबूरी है। और ये भी बात ईरान से ने समझाने की कोशिश की इस आयत से कि देखो वो झूठे हैं, उनकी हार हुई और हम अल्लाह के रास्ते पर हैं, हमारी जीत हुई है। हालांकि इस बारे में ईरान की ओर से कोई आधिकारिक बयान अभी जारी नहीं किया गया है। इसे एक विश्लेषण के रूप में ही देखा जाना चाहिए, ना कि स्थापित तथ्य के रूप में। सोशल मीडिया पर तो अफवाहें कई उड़ती हैं और इस्लाम दुश्मन ताकतें और जो मीडिया है, खासकर वेस्टर्न मीडिया, वो मुसलमानों को अलग अलग बांटने की जो भरपूर कोशिशें करती हैं, उसमें ये आयत को लेकर जो प्रोपेगेंडा फैलाया गया है वो भी एक हथियार है वेस्टर्न मीडिया के लिए। ये हमें भी समझना होगा। खामनेई के जनाजे की अंतिम विदाई केवल एक जनाजा नहीं थी, बल्कि वो मंच भी बन गई जिसे दुनिया कई वर्षों तक याद रखेगी, जहां कुरान की आयत के जरिए एक बड़ा राजनीतिक और धार्मिक संदेश देने की कोशिश की गई। क्या आपको भी लगता है कि ईरान ने सऊदी अरब को अपमानित करने की कोशिश की, या फिर कुरान की आयत के जरिए उसने मुस्लिम एकता और अपने दृष्टिकोण की ओर बुलाने का संदेश दिया है? तो हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ऐसी ही गहराई वाली अंतरराष्ट्रीय और इस्लामी दुनिया से जुड़ी खबरें पसंद हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल भारत प्लस 24 को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।